السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماں نے میری شادی ایک غریب گھرانے میں کر دی۔ میرے گھر کے حالات بہت اچھے تھے۔ اماں اس سے خوش نہ تھی۔ میں اسے کہتا کہ اماں کی خدمت کرو۔ وہ حاملہ ہوئی تو اس کی سہولت کے لیے میں نے اے سی لگوا دیا۔ آفس سے گھر آتا تو اماں شکایت کرتی تھی کہ تمہاری بیوی اے سی میں پڑی رہتی ہے، کام نہیں کرتی۔ بل زیادہ آیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ایک دن آفس سے جلدی گھر آیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیوی دھوپ میں کھڑی جبکہ میرے کمرے میں اپنی ماں کی باتوں سے تنگ آ گیا تھا۔ وہ ہمیشہ میری بیوی کے خلاف بولتی تھی۔ میں بھی حیران ہوتا تھا کہ اتنا بڑھ چڑھ کر کیسے بولتی ہے۔ جہاں آگ لگی ہوتی ہے وہاں سے دھواں اٹھتا ہے۔ سوچا کسی دن اچانک گھر آ کر دیکھتا ہوں کہ آخر میری بیوی ایسا کیا کرتی ہے۔ میرے گھر آنے کا ایک فکس ٹائم تھا۔ سب کو پتا تھا کہ میں نے اس سے پہلے نہیں آنا، لیکن آج میں نے اچانک گھر جانے کا پلان بنا لیا، اور جب گھر میں گیا اور گھر کے صحن میں داخل ہوا اس ٹائم دوپہر کا وقت تھا۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہی میں حیران رہ گیا۔ میری بیوی صحن میں بیٹھی تھی اور جو حرکتیں کر رہی تھی، اس کے بعد میں نے سوچ لیا کہ اب یہ اس گھر میں تو نہیں رہے گی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہ تو میرا نام جاوید ہے۔ میں اچھے کھاتے پیتے گھر سے تھا، اچھا کماتا تھا۔ ہم ہمیشہ سے امیر نہیں تھے، لیکن میں نے بہت محنت کی اور اچھی جگہ نوکری حاصل کی۔ دن رات جدوجہد کرتا رہا، کبھی آرام نہیں کیا۔ ہمیشہ یہی سوچتا رہا کہ ایک دن آئے گا جب میں اپنے گھر والوں کے لیے فخر کا باعث بنوں گا، اور وہ دن آیا جب مجھے ایک بڑی کمپنی میں مستقل ملازمت ملی، جس کی تنخواہ اتنی بہتر تھی کہ میں اکیلا پورے گھر کا خرچ چلا سکتا تھا۔ مجھے اب کبھی اس بات کی پریشانی نہیں رہی کہ مہینے کے آخر میں راشن کہاں سے آئے گا، بجلی کا بل کیسے بھرے گا، ماں کے علاج کے لیے دوا کہاں سے آئے گی، بہنوں کی شادی کے لیے پیسے کیسے جوڑوں گا۔ یہ سب سوچیں اب میرے ذہن سے نکل چکی تھی، کیونکہ میں معاشی طور پر مضبوط ہو چکا تھا۔ اب میرے پاس ہر وہ چیز تھی جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ ایک صاف ستھرا گھر، ایک موٹر سائیکل، ایک پرسکون زندگی، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا مقام جہاں پہنچنے کے لیے میں نے برسوں پسینہ بہایا تھا۔ جب یہ سب کچھ حاصل ہوا تو مجھے خیال آیا اب میری زندگی میں ایک ساتھی ہونا چاہیے جو میرے اس سفر میں شریک ہو جائے، میرے دکھ سکھ میں ساتھ دے۔ ماں سے بات کی تو ماں نے کہا کہ اپنی مرضی سے تمہاری شادی کروں گی، تم نے اتنی محنت کی ہے، تمہارا حق بنتا ہے کہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرو۔ میں پہلے دل میں یہ سوچ چکا تھا کہ مجھے صبا پسند ہے۔ وہ ہمارے ہی خاندان میں آئی ہوئی تھی، گویا کہ ہمارے قریبی رشتے میں نہیں تھی، لیکن جان پہچان کی تھی۔ اس کے بھائی نبی کا ہمارے گھر آنا جانا تھا۔ ایک دو بار وہ صبا کو بھی ساتھ لے آیا تھا۔ بس وہیں سے مجھے اس کی معصومیت، اس کی شرمیلی طبیعت اور اس کی نظریں جھکا کر بات کرنا سب کچھ بھا گیا۔ میں نے ماں سے ذکر کیا تو ماں کا چہرہ تھوڑا سا کھچ گیا۔ اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ مجھے وہ لڑکی پسند نہیں ہے، وہ تمہارے لائق نہیں ہے، اس کی تعلیم اچھی ہے نہ طور طریقے، تمہارے گھر جیسے ہیں۔ میں نے کہا کہ امی، اس کی معصومیت دیکھیے، اس کا سلیقہ دیکھیے، میں جس چیز میں خوش ہوں وہی میرے لیے بہتر ہوگی۔ اگر آپ میرا فیصلہ رد کر دیں گی تو مجھے دکھ ہوگا، اور وہ دکھ پھر شاید زندگی بھر میرے دل سے نہ نکل سکے۔ میری ماں کو میری بات پر ترس آ گیا، یہ شاید وہ میرے رویے کو سمجھ گئیں، اور اس نے کہا کہ چلو تمہاری خوشی کے لیے تمہاری پسند سے شادی کر دیتے ہیں۔ صبا کا خاندان اتنا خوشحال نہیں تھا، لیکن عزت دار لوگ تھے، اور سب سے بڑھ کر صبا واقعی ایک اچھی لڑکی تھی۔ جب شادی ہوئی تو مجھے لگا جیسے میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ میری بیوی ہر طرح سے میرے مزاج کے مطابق نکلی، کم گو، کم بولنے والی، ہر وقت نظریں جھکائے رہنے والی، گھر کے کاموں میں ماہر، شوہر کی خدمت کرنے والی، اور میں خوش نصیب تھا کہ مجھے اتنی اچھی بیوی ملی۔ شادی کے پہلے ہی دنوں میں صبا نے مجھے احساس دلایا کہ وہ میرے ساتھ خوش ہے، میرے ہر کام میں میرا ساتھ دیتی تھی، میرے آنے پر پانی پیش کرتی، کھانے کے لیے گرم روٹی بناتی، میرے کپڑے وقت پر دھو کر استری کر کے رکھتی، یہاں تک کہ میرے جوتے بھی پالش کر کے سنبھال کر رکھتی، ہر صبح مسکرا کر مجھے الوداع کہتی، ہر شام دروازے پر کھڑی ہو کر میرا انتظار کرتی۔ یہ سب کچھ میرے لیے نیا تھا، کیونکہ میں نے ہمیشہ کام اور تھکن بھری زندگی گزاری تھی۔ اب یہ سکون مجھے کسی نعمت سے کم نہیں لگ رہا تھا، لیکن خوشیوں کے ان دنوں میں ایک چھوٹا سا سائے کی طرح خطرہ چھپا بیٹھا تھا۔ میری ماں نے 3-4 دن بعد ہی صبا کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی۔ پہلے پہل چھوٹے چھوٹے اعتراضات کیے، جیسے صبا نے چائے میں چینی کم کیوں ڈالی ہے، آج کھانے میں نمک زیادہ کیوں ہے،
कमरे में सफाई सही से क्यों नहीं हुई? मैंने समझा शायद ये नए रिश्ते का असर है, वक्त गुजरेगा तो सब ठीक हो जाएगा, माँ बेटे की खुशी में खुश हो जाएगी और बहू माँ के दिल में जगह बना लेगी। लेकिन जब एतराज़ात बढ़ने लगे और माँ हर बात में नुक्स निकालने लगी तो मुझे फिक्र होने लगी। मैंने माँ से कहा कि अभी तो शादी को चंद दिन हुए हैं, थोड़ा वक्त दीजिए, सबा इस घर में नई है, सब कुछ सीख जाएगी। माँ ने गुस्से से कहा, कौन सा उसको किसी ज्वाइंट फैमिली में डाल दिया है? 3-4 अफराद का घर है, उसमें भी अगर वो एडजस्ट नहीं हो सकती तो आगे कैसे चलेगा? मैंने प्यार से कहा, वो दुल्हन है, अभी डरी सहमी हुई है, कुछ वक्त गुजरेगा खुद ब खुद घुल मिल जाएगी। मेरी माँ ने खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन मैंने उसकी खामोशी में तूफान महसूस किया। मुझे लगा जैसे अभी ये मामला दबा है लेकिन किसी दिन भड़क उठेगा। मैंने सबा से बात की तो उसने कहा वो पूरी कोशिश करती है कि सब खुश रहें, लेकिन शायद वो कुछ गलत कर देती है या किसी बात का मतलब गलत निकलता है। मुझे उसकी ये बात सुनकर दुख हुआ। मैंने कहा, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। मैंने उसे दिलासा दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ये फिक्र खाई जा रही थी कि मेरे घर का सुकून जो बड़ी मुश्किल से आया है वो कहीं मेरे माँ के रवैये से बिखर ना जाए। मैं अपनी माँ का लाडला हूँ, इसलिए उसकी हर बात का वजन होता है, लेकिन सबा मेरी बीवी है और उसका हक है कि वो इज्जत से इस घर में रहे। माँ का दिल जीतने के लिए सबा हर रोज कुछ नया करने की कोशिश करती। कभी माँ के लिए पसंद का खाना बनाती, कभी उसकी दवाई वक्त पर देती, कभी पाँव दबाती, लेकिन फिर भी माँ का मिजाज कभी ठीक न होता। माँ हर बार कुछ न कुछ कह देती और सबा चुपचाप आंखें झुकाए सब सुन लेती। मुझे महसूस होने लगा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सबा के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और इस घर का माहौल खराब हो जाएगा। लेकिन मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा था, क्योंकि एक तरफ माँ थी जिसने मेरी खातिर सारी जिंदगी कुर्बानियां दी थी और दूसरी तरफ सबा थी जिसने मेरे साथ जिंदगी गुजारने का अहद किया था। मैं इन कोई सिरा मेरे हाथ से निकलता जा रहा था, दोनों के बीच एक रस्सी की तरह मैं खिंच रहा था। और मेरी माँ ने जब सबा की बुराइयां करना शुरू की तो इब्तिदा में मैंने महसूस किया शायद ये वक्ती बात है, सबा नई दुल्हन है, इस घर के तौर तरीके से नावाकिफ है और माँ को हर नई बहू में कुछ ना कुछ कमी जरूर दिखाई देती है। लेकिन वक्त के साथ मेरी माँ की जुबान तेज होती गई। उसने ना सिर्फ मेरे सामने सबा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, बल्कि कोई मेहमान आता, रिश्तेदार आता या मोहल्ले की कोई औरत भी मिलने आती तो वो उनके सामने सबा के खिलाफ बातें करने लगती थी। वो कहती ये लड़की बदतमीज है, जुबान चलाती है, कामचोर है, मेरे साथ बदतमीजी करती है। अब अगर कोई और होता तो शायद मेरी माँ की बातों पर फौरन यकीन कर लेता, लेकिन मैं रोज देखता था सबा किस तरह सुबह उठती है, घर का झाड़ू लगाती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, नाश्ता बनाती है, मेरी माँ को गर्म दूध देती है, दोपहर में खाना बनाती है, फिर सफाई करती है, शाम में मेरे आने से पहले मेरे कमरे को सजा कर रखती है। मैं ये सब अपनी आंखों से देखता था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि मेरी माँ इन सब कामों को न सिर्फ नजरअंदाज करती बल्कि जब भी मौका मिलता सबा को कुछ न कुछ कहकर दिल दुखाने वाली बात कह देती थी। सबा खामोश रहती थी, कभी कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन मेरी माँ ने कहा कि ये तुम्हें कुछ नहीं कहती, तुम्हें लगता है ये बहुत शरीफ है, लेकिन मेरे साथ बदतमीजी करती है, मुझे जवाब देती है और अब अगर मैं किसी से ये कहूं तो वो मेरी बात का यकीन ना करेगा। और मैं भी सोचता कि वाकई अगर मैं अपनी माँ की जगह होता शायद मुझे भी यकीन ना आता, क्योंकि सबा इतनी खामोश तबीयत की थी, उसकी जुबान से कभी बुलंद आवाज सुनने को नहीं मिली थी, न कभी वो मेरे सामने गुस्से से बोली थी, बल्कि हमेशा धीमे लहजे में बात करती थी। हाँ, कभी कभार मैं देखता था कि वो खामोशी से आंखों में आंसू लिए कमरे में बैठी होती और मुझे कुछ नहीं कहती थी। मैं पूछता कि क्या हुआ तो वो मुस्कुरा कर कहती, कुछ नहीं, बस तबीयत थोड़ी खराब है या फिर सर में दर्द है। मैं समझ जाता था कि माँ ने फिर कुछ कहा है। फिर अल्लाह ने करम किया और हमें पता चला कि सबा उम्मीद से है। खुशी का माहौल होना चाहिए था, लेकिन मेरी माँ ने इस खबर पर भी कोई खुशी का इजहार नहीं किया। बल्कि एक दिन मैंने सुना वो फोन पर किसी रिश्तेदार से कह रही थी, अब तो ये पूरी मालकिन बन जाएगी, अब तो इसके मिजाज ही नहीं संभाले जाएंगे, अब तक तो बहू का दर्जा लेकर आई थी। मेरे अंदर गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ, लेकिन मैं खामोश रहा। सोचा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। फिर गर्मी का मौसम आया
اور وہ گرمی ایسی تھی کہ بدل جلنے لگتا تھا۔ صبا کئی دنوں سے بے حال تھی۔ ایک دن وہ کچن میں برتن دھوتے دھوتے اچانک گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ ہم اسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے کہا ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہے اور یہ پریگننسی میں لو بی پی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر یہ یوں ہی بے ہوش ہوتی رہی تو بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے خاص طور پر کہا آپ کو اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا، ان کو زیادہ سے زیادہ پانی دیں، ان کے لیے ٹھنڈا ماحول بنائیں تاکہ ان کا بلڈ پریشر مستحکم رہے۔ اس دن کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ صبا کے کمرے میں اے سی لگوا دوں گا۔ گھر میں پہلے سے کوئی اے سی نہیں تھا اور میں جانتا تھا کہ ماں اس بات پر ناراض ہوگی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے صبا کے آرام کو ترجیح دی اور اے سی آرڈر کر دیا۔ جب میرا اے سی گھر آیا تو میری ماں نے شور مچا دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے تو ساری زندگی پنکھے کے نیچے گزاری، اب یہ بہو آئے گی اور اے سی میں سوئے گی اور ہم گرمی میں تڑپیں گے۔ میں نے ماں سے کہا ماں آپ بھی ہمارے کمرے میں سو سکتی ہیں، یا اگر آپ چاہیں تو دوسرے کمرے میں بھی اے سی لگوا سکتا ہوں۔ لیکن ماں نے کہا میں وہی عورت ہوں جس نے ہمیشہ گرمی جھیلی ہے، مجھے اے سی میں سونا پسند نہیں، میرے جوڑوں میں درد ہوتا ہے، میرے پٹھے کمزور ہیں، مجھے اے سی کی ہوا اچھی نہیں لگتی۔ لیکن جیسے ہی صبا کمرے میں اے سی چلاتی تھی ماں کو چڑ ہونے لگتی تھی۔ وہ بار بار میرے سامنے کہتی دیکھو یہ بہو اب راج کرے گی، تمہارے کمائے ہوئے پیسے ایسے اڑائے گی، اب تو یہ رانی بن کر رہے گی۔ صبا پھر بھی خاموش رہتی تھی، میرے سامنے کبھی نہیں بولی، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کا دل دکھتا ہے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ صبا واش روم میں رو رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے فوراً آنکھیں صاف کی اور کہا نہیں کچھ نہیں ہوا، لیکن میں جانتا تھا کہ کچھ تو ہوا ہے۔ پھر میری ماں نے یہ سلسلہ بڑھا دیا، روز کوئی نئی بات لے کر آتی تھی۔ صبا کے کھانے پر اعتراض کرتی تھی، صفائی پر اعتراض کرتی تھی، کپڑوں پر اعتراض کرتی تھی، اور سب سے زیادہ جب میرے سامنے کوئی بات نہ بنتی تو پیچھے سے مہمانوں کو بہو کی برائیاں سناتی تھی۔ اور گھر کا ماحول ایسا ہو چکا تھا کہ میں تھک گیا تھا۔ میں صبح دفتر جاتا، واپسی پر میری ماں میرے کان بھرنا شروع کر دیتی، تمہاری بیوی نے یہ کیا، تمہاری بیوی نے وہ کہا۔ اور جب میں کمرے میں جاتا تو صبا خاموش ہوتی تھی، سر جھکائے بیٹھی ہوتی تھی، اکثر آنکھوں میں نمی ہوتی تھی۔ میں ایک شوہر ہونے کے ناطے سمجھتا تھا میری بیوی کا دل ٹوٹ رہا ہے، لیکن ایک بیٹا ہونے کے ناطے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں دونوں کے بیچ پس رہا تھا اور مجھے سب کچھ صاف دکھائی دیتا تھا کہ کون صحیح ہے کون غلط، لیکن چونکہ ماں ماں ہوتی ہے اور ماں ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے سب برداشت کر رہا تھا۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ مجبوری تھی۔ میرا گھر سکون کی جگہ نہیں رہا تھا، بلکہ ایک میدان جنگ بن چکا تھا جہاں ہر دن ایک نئی لڑائی ہوتی تھی، اور میں بیچ میں پسنے والا سپاہی ہوتا تھا جس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ دل میں بس ایک خواہش تھی کہ کسی طرح یہ سب ختم ہو جائے اور میرے گھر میں امن آ جائے، لیکن وہ دن کب آئے گا یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ ایک اور بات بہت زیادہ عجیب تھی کہ جب سے میں صبا کو اتنی ساری سہولیات میں رکھ رہا تھا تب سے وہ اور کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی شادی کو وقت ہی کتنا ہوا تھا، وہ ایسے کمزور ہو رہی تھی جیسے اس نے 2-3 بچے پیدا کر لیے ہوں۔ میں اس کو دیکھ دیکھ کر بڑا پریشان ہوتا تھا۔ پھر مجھے غصہ آنے لگا کہ کہیں یہ کھانے پینے میں بے احتیاطی تو نہیں کرتی۔ گھر میں ہر چیز موجود ہوتی ہے، کھاتی تو ہے، کیا پتا کھاتی ہی نہ ہو، لیکن چیزیں تو وقت پر ختم ہوتی ہیں، تو چیزیں میں ہی لے کر آتا تھا۔ پھر اس کا کھایا پیا کہاں جا رہا ہے؟ میرے دماغ میں وسوسے آنے لگے کہ کہیں یہ کسی اور سے محبت تو نہیں کرتی جس کی یاد میں آنسو بہاتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا وزن کم ہو رہا ہے۔ لیکن پھر میں نے اس کو دیکھا، وہ بالکل بھی ایسی نہیں لگتی تھی۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی، چپ چپ رہتی تھی، ڈری سہمی رہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شروع میں اس طرح رہے گی، اس کے بعد میرے ساتھ سیٹ ہو جائے گی، لیکن ابھی تک وہ ہر ٹائم مجھے پریشان ہی نظر آتی تھی۔ میں بات کرتا تو بولتی تھی، اگر میں بات نہیں کرتا تو نہیں بولتی تھی، ہلکا سا غصہ کرتا تو ڈر جاتی تھی، جیسے پتہ نہیں میں نے اس کو کتنی باتیں سنا دی ہیں۔ مجھے ابھی تک اپنی بیوی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور شاید اس کو بھی میری سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں پیار محبت کرنے والا انسان تھا، میں نے اس کو پسند کر کے اس سے شادی کی تھی۔ وہ کسی بھی کام میں کبھی بھی پہل نہیں کرتی تھی، اس سے مجھے یہ اشارہ ملتا تھا کہ شاید وہ اس شادی میں خوش نہیں ہے۔ خیر میں صبر شکر کر کے دن گزار رہا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا تھا۔
सबा एक नहायत ही गरीब घराने से आई थी। वो ऐसी आसाइशों की आदी नहीं थी जिनकी मेरे घर में भरपूर भरमार थी। न कभी एसी चलाया था, न कभी रेफ्रिजरेटर के कोल्ड वाटर का तजर्बा किया था, न वो कभी किसी ऐसे घर में रही थी जहां एक कमरा सिर्फ मेहमानों के लिए मखसूस हो। मेरे लिए हैरत की बात यह थी कि सबा को एसी का रिमोट भी इस्तेमाल करना नहीं आता था। मैंने उसे नहायत मोहब्बत से सिखाया कि किस बटन से एसी ऑन होता है, किससे टेम्परेचर कम या ज्यादा होता है, और बताया कि एसी सिर्फ रात को सोते वक्त या ज्यादा गर्मी में चलाया जाए क्योंकि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। सबा ने नहायत मासूमियत से इस बात में सर हिला दिया, लेकिन खामोशी में उसकी आंखों में एक चमक थी जैसे कोई ख्वाब पूरा होने वाला हो। सबा के लिए यह किसी जादू से कम नहीं था। मैं समझता था कि वो एहतियात करेगी, मेरी बातों का लिहाज करेगी, लेकिन जब अगले माह बिजली का बिल आया तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरे मोबाइल पर मेरी माँ की कॉल आई। मैं समझा शायद घर में कोई बड़ा मसला हो गया है, शायद सबा की तबीयत बिगड़ गई है जो पहले ही हमल से थी। लेकिन माँ की आवाज में जो गुस्सा और कड़वाहट थी वो मेरे दिल में खौफ बिठा गई। उसने मुझे कहा, फौरन घर आओ, कुछ दिखाना है, कुछ बात करनी है। मैं फौरन छुट्टी लेकर घर पहुंचा तो देखा मेरी माँ एक हाथ में बिजली का बिल पकड़े बैठी, चेहरे पर वही गुस्सा जो हमेशा सबा का नाम सुनते ही जाहिर हो जाता था। मैंने बिल हाथ में लिया, आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरे 35,000 रुपए का बिजली का बिल आया था। मैंने बेयकीनी से माँ की तरफ देखा। उसने वही जहर घुले जुमले दोहराने शुरू कर दिए कि जिसके लिए एसी लगवाया था उसी से पूछो, वही सुबह शाम एसी वाले कमरे में घुसी रहती है। एसी बंद करना उसे आता नहीं है, एसी बंद करना उसे सिखाया नहीं गया। उसके हाथों में तो जैसे एसी का रिमोट चिपक गया है। घर का कोई काम नहीं करती, बस एसी में बैठकर जिंदगी गुजार रही है। मैंने अपनी माँ को टोका कि इतना सख्त लहजा ना इख्तियार करें, लेकिन मेरे दिल में भी एक खौफ बैठ चुका था कि अगर हर महीने इतना बिल आया तो मेरी तनख्वाह का आधा हिस्सा तो सिर्फ बिलों में चला जाएगा। मैंने उसी शाम अपने एक दोस्त से बात की। उसने भी वही बात कही जो माँ ने कही थी। उसका कहना था कि तेरे हालात में ये सब कुछ नई नवेली बीवी के लिए ख्वाबों की दुनिया जैसा है, और हो सकता है वो इन सहूलतों को हद से ज्यादा इस्तेमाल कर रही हो। उसने कहा कि तू दिन भर दफ्तर में होता है, तुझे क्या खबर कि घर में क्या हो रहा है। माँ जो कहती है हो सकता है वो सच हो। मैंने उससे पूछा कि मैं क्या करूं। उसने कहा, तू एक दिन अचानक दोपहर में घर जा, वहां जाकर खुद देख, जो हालात होंगे वो तेरी आंखों के सामने होंगे। उस वक्त ना माँ कुछ कह सकेगी, ना बीवी की सफाइयां कुछ बदल सकेंगी। मैंने इस मशवरे पर गौर किया और फैसला किया, अगले दिन दफ्तर में मैं ये बहाना करूंगा मेरी तबीयत खराब है, और दोपहर में अचानक घर जाऊंगा ताकि सबा की असलियत खुद देख सकूं। मेरे दिल में अजीब सा शक पैदा हो गया था। हालांकि मैं जानता था कि सबा झूठ बोलने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन हर तरफ से एक ही बात सुन सुनकर दिमाग में मुतजलजल हो चुका था। अगले दिन मैंने हस्बे मामूल सुबह दफ्तर जाने का बहाना किया, लेकिन दोपहर को चुपचाप घर लौट आया। रास्ते भर दिल में खदशात भी थे, गुस्सा भी था और एक उम्मीद भी कि शायद सब गलतफहमियां हो। लेकिन जो मंजर मेरे सामने आया वो मेरी तवक्को से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ, दोपहर का वक्त था। गर्मी अपने अरूज पर थी, सूरज की तपिश जैसे छतों को पिघला रही हो। दिल में यही ख्याल था कि माँ अपने कमरे में आराम कर रही होगी, सबा एसी वाले कमरे में सुकून से लेटी नींद के मजे ले रही होगी, जैसा कि माँ रोज कहा करती थी। लेकिन अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा शोर मेरे कानों से टकराया, नलके के पानी का शोर और साथ ही कपड़ों की रगड़ाई की आवाज, जैसे कोई धो धो कर कपड़ों पर अपना गुस्सा निकाल रहा हो। मैं हैरानी से सहन में आया तो जो मंजर मेरे सामने था उसने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी। सबा टपकती धूप में सहन के नलके पर झुकी हुई कपड़े धो रही थी। उसका दुपट्टा पसीने से तर था और चेहरे पर थकन और बेबसी की गहरी लहर थी। मैं भागकर उसकी तरफ गया और गुस्से से कहा, ये क्या कर रही हो तुम पागल हो गई हो क्या? इस गर्मी में कपड़े धोना, वो भी हाथ से, जब घर में मशीन पड़ी है। अगर मशीन खराब थी तो मुझे बताती, मैं बनवा देता। पानी का मसला था तो मुझे कॉल करती। क्या नलके पर इस तपती दोपहर में कपड़े धोना जरूरी था? जब मैंने उसके सर पर हाथ रखा तो जैसे दहकता तंदूर छू लिया हो। उसका सर जल रहा था, पसीना माथे से टपक रहा था, सांस जैसे धीमी धीमी चल रही थी। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कहीं वो बेहोश ना हो जाए। मैंने फौरन उसे थामा और कहा, चलो अंदर।
پہلے تھوڑا آرام کرو۔ صبا نے میرے لہجے میں نرمی دیکھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن کچھ بولی نہیں۔ میں اسے سہارا دے کر اندر لے گیا، لیکن جیسے ہی ہم کمرے میں داخل ہوئے میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ سامنے کا منظر میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میری ماں AC 18 ڈگری پر چلا کر سوتی تھی۔ کمرے میں یخ بستہ ٹھنڈ تھی۔ ایک طرف ایک پلیٹ پڑی تھی جس میں مرغے مسلم کی ہڈیاں تھیں اور کچھ بچا کچا گوشت تھا۔ دوسری پلیٹ میں آموں کے چھلکے پڑے تھے، جو اس بات کی علامت تھی کہ کچھ دیر پہلے وہ خوب پیٹ بھر کے کھانا اور پھل تناور فرما چکی ہیں اور اب مکمل سکون سے گہری نیند میں تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں جیسے ساکت ہو گیا۔ دل میں جو شک کا بیج تھا اب تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ میں صبا کو دوسرے کمرے میں لے گیا، پنکھا آن کیا، اسے پانی دیا، اس کے چہرے پر تھوڑے پانی کے چھینٹے مارے۔ جب اس کے ہوش کو سنبھلے میں نے نرمی سے پوچھا، اب مجھے سچ سچ بتاؤ، اصل بات کیا ہے؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر نظریں جھکا کر بولی، بات ایسی ہے کہ اگر میں نے آپ کو بتا دی تو امی مجھ پر غصہ کریں گی، میری بات نہیں سنیں گی اور شاید مجھے دوبارہ کام نہ کرنے دیں۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامے اور کہا، صبا مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف سچ چاہیے۔ جو کچھ بھی ہے وہ مجھے بتا دو، کوئی تم پر غصہ نہیں کرے گا، نہ میں نہ کوئی اور، تم بس کھل کر بتاؤ بات کیا ہے۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے ہونٹ کاٹتی رہی، پھر ہچکچا کر بولی، بات اصل میں میری بیوی نے جب سچ بولنا شروع کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا، آپ کی امی مجھے پہلے دن سے ہی خبردار کر دیا تھا کہ مجھ سے پہلے آپ کی ایک شادی ہو چکی ہے اور آپ نے وہ شادی 1 مہینے میں ختم کر دی تھی، کیونکہ وہ عورت بہت زیادہ بولتی تھی، ہر وقت باتیں کرتی رہتی تھی۔ آپ کی امی نے مجھے سخت لہجے میں سمجھا دیا تھا کہ نہ میں زیادہ بول لوں گی، نہ آپ سے بیجا باتیں کروں گی، نہ کسی چیز میں دخل دوں گی۔ اگر آپ بلائیں گے تو بولوں گی، اگر بات کریں گے تو جواب دوں گی، ورنہ خاموش رہوں گی۔ اس لیے میں سارا وقت ڈری ڈری سی رہتی تھی، میری زبان جیسے بند کر دی گئی تھی۔ میں حیرت میں تھا کیونکہ میرے سامنے ایک ایسی عورت بیٹھی تھی جس نے کبھی شکایت تک نہیں کی تھی، لیکن اب جب اس نے بولنا شروع کیا تو میرے اندر ایک تیر کی طرح لگنے لگا۔ اس نے کہا وہ سارا دن گھر کے کام کرتی تھی، صفائی، جھاڑو، برتن، کپڑے، کھانا، سب کچھ وہی کرتی تھی، اور میری ماں ہر وقت AC والے کمرے میں بیٹھی رہتی تھی۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ایک حاملہ لڑکی سخت گرمی میں نلکے پر جھک کر کپڑے دھو رہی ہے یا چکر کھا رہی ہے۔ اس نے کبھی نہیں پوچھا کہ میری طبیعت کیسی ہے یا میں ٹھیک ہوں کہ نہیں۔ صبا کی آواز میں دکھ تھا، بے بسی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں ایک امید بھی تھی کہ شاید اب کچھ بدل جائے۔ وہ کہتی رہی کہ مجھے آپ سے شکایت نہیں ہے، لیکن میں سچ چھپاتی رہی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر آپ کو بتا دوں گی تو آپ کی ماں ناراض ہو جائیں گی اور میرے لیے اس گھر میں رہنا مزید مشکل ہو جائے گا۔ وہ عورت جو خود کو میری ماں کہتی ہے، اس نے مجھے ذہنی قیدی بنا دیا تھا۔ وہ مجھے اجازت کے بغیر پانی تک نہیں پینے دیتی تھی۔ جب آپ دفتر چلے جاتے تو وہ دروازے بند کر دیتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے کھانا بھی دیر سے دیتی تھی اور کہتی تھی کہ بہوؤں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی جواب دیتی تو کہتی زبان دراز ہو گئی ہے۔ میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ میرے دل میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف ماں تھی جس نے مجھے جنم دیا تھا، پالا پوسا، اور ایک طرف بیوی جو میرے بچے کی ماں بننے جا رہی تھی اور جو میرے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس گھر میں آئی تھی۔ اس وقت میرے سامنے کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں نے صبا کو گلے لگایا اور کہا، جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب میں تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دوں گا۔ میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس بار وہ آنسو کسی درد کے نہیں تھے بلکہ ایک تسلی کے آنسو تھے۔ اس نے سر ہلایا جیسے برسوں بعد کسی نے اس کی بات سنی ہو۔ میں نے فوراً اگلے اقدامات سوچے۔ میں جانتا تھا اب اگر میں کچھ نہ کروں گا تو یہ سب یوں ہی چلتا رہے گا، اس لیے میں نے ایک علیحدہ گھر لینے کا فیصلہ کیا۔ میرے کچھ پیسے جمع تھے، میں نے اپنی جمع پونجی نکالی اور ایک ڈبل سٹوری گھر کرائے پر لے لیا۔ نیچے کا حصہ میں نے ماں کے لیے مخصوص کیا اور اوپر والا حصہ اپنی بیوی کے لیے۔ صبا کا الگ کمرہ، الگ باورچی خانہ اور واش روم تھا تاکہ وہ آزادی سے اپنی زندگی گزار سکے۔ جس دن ہم نئے گھر میں شفٹ ہوئے، صبا کے چہرے پر پہلی بار میں نے سکون دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک روشنی تھی جیسے کوئی قیدی قید سے آزاد ہوا ہو۔ میری ماں کو شروع میں اعتراض تھا، لیکن میں نے صاف کہہ دیا کہ ماں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن صبا بھی میری بیوی ہے اور اس کا بھی حق ہے کہ وہ عزت سے زندگی گزارے۔ اگر اس گھر میں ہم سب کو خوشی سے رہنا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کی جگہ کو سمجھنا ہوگا۔ میری ماں خاموش ہو گئی
شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے سب پتہ چل گیا ہے اور اب وہ اپنی پرانی چلاکیاں نہیں چلا سکے گی۔ صبا کی طبیعت دن بدن بہتر ہونے لگی۔ کچھ ہی ہفتوں میں اس نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا جب میں نے اپنے بیٹے کو پہلی بار گود میں اٹھایا۔ میرا دل بھر آیا۔ میں نے صبا کی طرف دیکھا جو کمزور تو تھی لیکن اس کے چہرے پر ماں بننے کا فخر اور طمانینت نمایاں تھی۔ اس لمحے میں نے دل میں عہد کیا، اب میں اپنی بیوی بچے کے لیے ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑا رہوں گا۔ صبا کی دیکھ بھال کے لیے میں نے ایک نوکرانی رکھ لی جو دن بھر اس کا اور بچے کا خیال رکھتی تھی۔ صفائی، کھانا، برتن سب کام وہی کرتی تھی تاکہ صبا کو آرام ملے۔ وہ نوکرانی بھی بڑی نیک دل تھی، صبا سے بہت محبت سے پیش آتی تھی جیسے اس کی چھوٹی بہن ہو۔ صبا بھی خوش تھی کیونکہ اب اسے احساس تھا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ کھڑا ہے اور اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میری ماں بھی اب خاموش رہنے لگی تھی۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ وقت بدل گیا ہے، اب وہ مجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتی۔ وہ نیچے والے حصے میں اپنی عبادت اور آرام میں لگی رہتی تھی۔ کبھی کبھار اوپر آ کر بچے کو دیکھ لیتی، لیکن اب وہ صبا کو ویسا سلوک نہیں کرتی تھی جیسے پہلے کیا کرتی تھی۔ صبا بھی اس بدلے ہوئے ماحول میں خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی اور آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر وہ رونق واپس آ گئی تھی جو شادی کے شروع کے دنوں میں ہوا کرتی تھی۔ میں دن میں کئی بار اوپر آتا، اس کا حال پوچھتا، بیٹے کو گود میں لیتا، اس سے باتیں کرتا، صبا کے لیے فروٹ، دودھ اور جو کچھ اسے پسند تھا وہ لے کر آتا تاکہ اس کی صحت جلدی بحال ہو جائے۔ ہم دونوں کے درمیان ایک نئی محبت نے جنم لیا تھا جس کی بنیاد اب اعتماد، قربانی اور سچائی پر تھی۔ اب جب میں شام کو گھر آتا تو دروازہ کھولتے ہی میرا بیٹا میری طرف مسکرا کر دیکھتا اور صبا مجھے خوشی سے خوش آمدید کہتی۔ میرے دل سے بس یہی دعا نکلتی کہ اللہ ہر شوہر کو یہ شعور دے کہ بیوی صرف گھر سنوارنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک انسان ہے جس کا احساس، عزت اور محبت پر اتنا ہی حق ہے جتنا شوہر کا۔ اب میری زندگی میں سکون تھا، خوشی تھی اور ایک نیا عزم تھا کہ میں نے اپنے گھر کو محبت سے چلاؤں گا، سچائی سے، انصاف سے اور کسی کے دباؤ میں آ کر کبھی کسی کے حق پر ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ زندگی میں اکثر انسان دو طرفہ تعلقات کے درمیان پس جاتا ہے۔ ایک طرف وہ ماں ہوتی ہے جس نے پال پوس کر بڑا کیا ہوتا ہے، دوسری طرف وہ بیوی ہوتی ہے جسے شریعت اور قانون دونوں نے برابر کا حق دیا ہوتا ہے۔ اس کہانی کا مرکزی سبق یہ ہے کہ محبت، اعتماد اور انصاف کے بغیر کوئی رشتہ پائیدار نہیں رہ سکتا۔ اگر مرد انصاف نہ کرے، صرف ایک رشتے کو خوش رکھنے کے لیے دوسرے رشتے کو قربان کرتا رہے تو نتیجہ گھریلو سکون کی بربادی کی صورت میں نکلتا ہے۔ ماں کا احترام اپنی جگہ، لیکن اگر ماں زیادتی کرے، ظلم کرے یا جھوٹ بولے تو صرف اس لیے خاموش رہنا کہ وہ ماں ہے، یہ کمزوری ہے نہ کہ نیکی۔ اس کہانی میں بھی شوہر نے آخر کار سچ جان لیا اور انصاف کیا، دونوں کے لیے الگ نظام بنایا تاکہ ہر ایک کو اس کا حق اور سکون مل سکے۔ اگر وہ بیوی کو دیوانوں کی طرح ماں کی باتوں پر قربان کر دیتا تو نہ صرف ایک معصوم عورت کا دل ٹوٹتا بلکہ ایک نئی زندگی، ان کے بچے کی تربیت بھی متاثر ہوتی۔ ہر غریب عورت بے عقل یا لاپرواہ نہیں ہوتی۔ جب اسے محبت، تحفظ اور موقع دیا جائے تو وہ بھی بہترین بیوی، ماں اور گھر والی بن سکتی ہے۔ اس کے برعکس اگر اسے ڈرا دھمکا کر دبایا جائے تو وہ اپنے اندر سمٹ جاتی ہے اور رشتہ دل سے نہیں مجبوری سے نبھاتی ہے۔ آخر میں اصل مرد وہ ہے جو رشتوں کے درمیان توازن قائم رکھے، ماں کا ادب کرے مگر بیوی کو نظر انداز نہ کرے، حق اور سچائی کا ساتھ دے، ورنہ جب انصاف مر جاتا ہے تو محبتیں، عزتیں اور رشتے سب بکھر جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خاموشی ہمیشہ وفاداری نہیں ہوتی، کبھی کبھار وہ کسی کی بے بسی کی چیخ بھی ہو سکتی ہے جسے وقت پر سن لینا رشتے بچا لیتا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت